الله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا بثلاث: الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ کہ آپ کی اس مسجد مستشفیٰ عبدالعزیز الظاہر میں
دروس کی ابتدا ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہمارے اس دروس کا تعلق جو ہے وہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کی ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی عفت، عظمت، عصمت، شان کے بارے میں انشاءاللہ اپنی کم علمی کے مطابق کوشش کریں گے، کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے ان دروس میں اللہ کی رحمت سے سیرت النبی پہ ایک البم آ چکا ہے جسے اللہ نے اپنی محض خالص رحمتوں سے شرف قبولیت سے نوازا ہے، اور اس کے بعد اسی طرح سیرت الانبیاء علیہم السلام کی مناسبت سے قصص الانبیاء کے نام سے بھی الحمدللہ ایک البم آ چکا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی سیرت کے بعد چونکہ اہم شخصیات جو ہیں وہ خلفائے راشدین، حضور کے صحابہ اور صحابہ میں خلفائے راشدین، تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے توفیق دی، وہ بھی آپ کی اسی مسجد میں، آپ کے اسی ڈاکٹر فورم میں، آپ کی محنتوں سے، آپ کی کوششوں سے اللہ نے مجھے ہر ہفتے میں ایک رات بیان کرنے کی توفیق بخشی، تو خلفائے راشدین کا بھی ایک البم مکمل ہو کے اللہ کی رحمت سے آ چکا۔ اسی طرح چونکہ پوری امت کو آج اصلاح عقیدہ کی ضرورت ہے، تو اس کی مناسبت سے منہاج مسلم پر بھی الحمدللہ ایک البم جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اسی طرح پھر اس بات کی ضرورت تھی کہ اس وقت جو مغربی تہذیب جو ہے وہ اسلام پر حملہ آور ہوتی ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے آزادی نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، حقوق نسواں کا خیال نہیں کیا جاتا، مسلمان نے عورت کو ایک قیدی کی حیثیت میں رکھا ہوا ہے، تو اس قسم کے غلط اعتراضات کے تفریح کے لیے ضرورت تھی کہ ہم کوئی ایسی چیز خطابات کے ذریعے لائیں جس سے امت کو انشاءاللہ فائدہ ہو اور اغیار اسلام کے اعتراضات کا جواب بھی ہو سکے۔ تو وہ اسلام میں عورت کے مقام کے نام سے اللہ نے توفیق بخشی کہ وہ بھی البم مکمل ہو گیا، الحمدللہ پچھلے سال سے مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ اللہ قبول فرمائے اور اللہ اخلاص عطا فرمائے، اللہ ریا سے، سمعت سے، شہرت سے بچائے۔ تو اب احباب سے ہم نے مشورہ کیا کہ اس وقت ضرورت ایک بات کی ہے کہ اگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم اپنے دروس کی ابتدا کریں اور اللہ توفیق کی دے، اصل بات تو ساری اللہ کی توفیق ہے کہ وہ توفیق دیں گے تو بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اگر توفیق ہی نہ دے تو آدمی کیا کہہ سکتے؟ تو اس کی زیادہ اہمیت ہے، ضرورت ہے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو ہم سرکار دو عالم کی زوجات طیبات طاہرات امہات المؤمنین سے متعارف ہوں گے، اور دوسرا اس میں ہماری اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، ہمارے اپنے اہل و عیال کے لیے ایک جھلک ملے گی کہ سرکار دو عالم کی گھر کی روشنی، گھر کی تہذیب کا کیا عالم ہے، آپ کا کیا معاشرہ، آپ کی کیسے حسن عشرت۔ تو اس سے جب ایک عورت کی اصلاح ہو جائے تو یقین فرمائیں کہ پورے گھر کی اصلاح ہو جائے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی
اور اسی ضمن میں انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق بخشی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، جیسے آج کل دشمنوں نے آپ نے دیکھا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اسی طرح پہلے ہندوؤں نے، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنگیلا رسول کتاب لکھ کر عالم اسلام کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا۔ اسی طرح اور بھی ہر دور میں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعب بن الاشرف یہودی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابی لہب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابی لہب کی بیوی حضور کے خلاف اس قسم کے اشعار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب میں باتیں، ہر لحاظ سے یہ ابتداء آفرینش سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا جائے گا۔ اصل بات یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رشدی ملعون کا فتنہ اٹھا، اسی طرح آپ دیکھیں تسلیمہ نسرین کا فتنہ اٹھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب جناب انہوں نے ایک عورت کو مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے اور امامت جمعہ کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب جناب اتنے عرصے کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر وہ ڈنمارک سے آپ نے جیسے دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، اب تو ہر مسلمان کو پتا ہے کہ پہلے ایک چھوٹی سی اخبار میں جس کی اشاعت بڑی محدود تھی اس میں کارٹون شائع کیے گئے، اس کے بعد اس سے کچھ اور زیادہ اشاعت والی اخبار کو دیا گیا، پھر ناروے کی ایک اخبار کے ذریعے نعوذ باللہ مسلمانوں کی دل شکنی کی گئی، اس کے بعد پھر انہوں نے یورپ کے بعد اخبارات جو تھے انہوں نے بھی اپنے اس اخبار کو حریت فکر اور حریت آزادی قلم کے نام سے اس کا تعاون کیا۔ یہ سارا ایک مخطط ہے، ایک پلاننگ ہے، ایک پروگرام ہے، اس پہ کفر چل رہا۔ تو ہمارے لیے کیا چاہیے کہ ہم علم کا جواب علم سے، ہم قلم کا جواب قلم سے دیں، نہ کہ تلوار سے دیں۔ ہم ان کے معاملات کو، اصولی بات ہے کہ آج دور دنیا جو ہے اپنے یعنی علوم پہ بہت معراج پہ جا رہی، جو کہ دنیا ختم ہونے پہ آ گئی ہے، آخر اب قیامت تو آئے گی، تو لہذا ہم ہر چیز میں انتہا پہ پہنچیں گے، تبھی تو فصل کٹے گی، فصل پک جائے گی تو پھر کاٹی جائے گی۔ تو اسی لیے اب ہم علمی طور پر بھی گویا کہ اپنے انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی اگر کسی بات کو مدلل انداز میں اپنے خصم کے سامنے، اپنے مخالف کے سامنے، اپنے دشمن کے سامنے بھی رکھے تو وہ بات مانتا ہے۔ اسی طرح کافی عرصہ پہلے میں انہی محاضرات کے سلسلے میں امریکہ گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک مکالمے میں جب بات ہوئی تو ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی آپ مسلمان تو بہت پیچھے ہیں، مسلمانوں میں علم نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، تمدن نہیں ہے، جہالت ہے، ناخواندگی ہے، وہی پرانی صدیوں کی پرانی وہی تہذیب ہے، آج تک وہی کاروکاری ہے، آج تک اسی طرح عورتوں کا قتل ہے، تو آپ لوگ کیسے کسی پڑھے لکھے ملک کا، کسی پڑھی لکھی دنیا کا مقابلہ کریں گے؟ آپ کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ اور ہمارے علوم کا یہ عالم ہے کہ ہم نے جناب میزائل بنا لیے، ہم نے ایٹم ایجاد کر لیے، ہم نے ایسے ایسے ہوائی جہاز ایجاد کر لیے جو آواز سے تیز رفتار ہیں، ہم نے ایسے ایسے انتظامات کر لیے کہ اب ہر آدمی ایک چھوٹا سا جوال جیب میں رکھ لے تو پوری دنیا سے رابطے میں ہے، ہم نے پورے عالم کو ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ لوگ ہمارا کس بات میں مقابلہ کر سکتے؟
تو اس انداز پہ اس نے، یعنی وہ تو خیر بڑی تفصیل سے بات کی، اس کا ٹائم تھا، اس نے بولنا تھا ہمارا، تو اس نے اپنے دلائل دیے۔ تو اس کے بعد میں نے اس سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا آپ کی تقریر سنی ہے، ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہے، آپ اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے میزائل بنا لیے، آپ نے ایٹم بنا لیا، آپ نے پیٹریاٹ ایجاد کر لی، آپ نے جناب ایسے ایسے اقمار صناعیہ سیٹلائٹ کے ذریعے ایسا پوری دنیا میں جہاں چاہیں آپ مٹی پہ چلتی ہوئی ایک چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ ساری ترقی آپ نے کی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ ترقی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ لوگوں نے کیوں نہیں کی؟ آپ تو عیسائی ہیں، آپ مسیحی ہیں، آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، آپ کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول، لیکن یہ ساری ترقی یہود نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں کی، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں کی، اس کی وجہ مجھے آپ بتائیں کہ آخر یہ ساری ترقی محمد مصطفیٰ کے زمانے میں کیوں ہوئی؟ میں نے کہا ایک بات کا مجھے جواب دے دیں، مجھے قائل کر دیں، اس کے بعد میں آپ کی ترقی کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ علوم جو تھے، چاہے وہ علوم فلکیہ ہوں یا علوم ارضیہ ہوں، چاہے وہ علوم علویہ ہوں یا علوم سفلیہ ہوں، چاہے علوم الادیان ہوں یا علوم الابدان ہوں، یہ سارے دروازے کھلے اس وقت ہیں جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا، رحمت دو جہاں، رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو بھیجا ہے۔ آپ کا جب دور آیا اور آپ جب قرآن لے کے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے ذریعے پورے عالم کو روشناس کرایا۔ اس قرآن نے آ کے ہمیں قصہ ابرہہ کے بارے میں بتایا، اس قرآن نے آ کے ہمیں ابابیل کے بارے میں بتایا کہ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ پرندے چھوٹے چھوٹے کنکر لائے تھے، اور وہ کنکر جب ہاتھیوں کے ان کے سواروں پہ ڈالا جاتا تھا تو اس کے اندر گھستا ہوا ان کی تباہی و ہلاکت کا باعث بن جاتا تھا، اور وہ کنکر جو ہے ان کے اندر بیماری جدری، جسے آپ جدری عربی میں کہتے ہیں، چیچک کہہ سکتے ہیں آپ، یا اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی پھیلنے کا باعث بن جاتا تھا، ان کا عضو کٹنے لگ جاتا تھا۔ تو یہ فلسفہ، یہ چھوٹے سا پتھر، چھوٹے سے ذرے سے اتنے بڑے ہاتھیوں کی ہلاکت کا واقعہ سنانے والا کون ہے؟ وہ تو محمد مصطفیٰ۔ اب آپ نے غور کیا کہ وہ ذرا ڈھونڈے، آپ کو میزائل میں نے کہا کس نے سکھایا؟ یہ بات تو حضور کے آنے کے بعد ہوئی نا، کہ جب ابلیس لعین نے شیطان سے پوچھا کہ بھئی آپ مدد اعلیٰ کی خبریں کیوں نہیں لا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کیا کریں، انا کننا نقعد منھا مقاعد للسمع، ہم نے تو خلائی اسٹیشن اپنے بنائے ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کے ہم ملائکہ کی باتیں سنتے تھے، لیکن ومن یستمع الآن یجد لہ شہابا رصدا، اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک چمکتا ہوا اور جلانے والا ستارہ آ کے ایسے صاروخ کی طرح ہمیں لگتا ہے۔ تو یہ باتیں آپ کو کس نے بتائیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو ساری زندگی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے کہ ذرہ تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، آپ نے کہا کہ ذرہ ناقابل تقسیم ہے، اس کے بعد آپ 19ویں صدی میں آ کے اس بات پہ پہنچے کہ ذرہ قابل تقسیم ہے، اور پھر اس سے آپ نے قنابل ذریعہ بنانے شروع کیے۔ قرآن نے تو یہ بات 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی تھی، اللہ نے اپنے قرآن میں واضح کر دیا تھا، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، کہ کوئی ذرہ یا اس سے بڑا یا اس سے چھوٹا۔ تو قرآن بتا گیا کہ یہ تو قابل تقسیم ہے۔ سارے علوم آپ کو کس نے دیے؟ آپ کیسے ہمیں کہتے ہیں کہ مسلمان نعوذ باللہ جاہل ہے؟ آپ تو غسل کرنا نہیں جانتے تھے، اس وقت بھی بغداد کے اندر جو ہے ماشاءاللہ ہم آباد ہوتے تھے،
آپ یورپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ غسل کیا چیز ہوتی ہے۔ یورپ تو جہالت کی تاریکیوں میں پڑا ہوا ہوتا تھا اگر آپ اسپین سے ہماری کتابیں نہ لے جاتے، اگر آپ ہمارے علوم کو نہ لے جاتے۔ آج ایلوپیتھی آسمان پہ پہنچ جائے لیکن پھر بھی اسی ابن سینا کی محتاج ہے۔ کہاں جائیں گے آپ؟ کیسے نکلیں گے؟ آج بھی مجبور ہیں کہ ابن سینا کے نام سے اپنے میڈیکل کالجوں کے نام رکھتے ہیں، اپنی کتابوں کے نام رکھتے ہیں، جو کہ بنیاد علم کے رکھنے والا وہ شخص۔ تو کس چیز میں آپ ہم سے آگے بڑھے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات سے تو بتلا دیں کہ کون سی ایسی بات ہے؟ سائنس نے کہا جی یہ زمین جو ہے یہ بھی اجرام فلکیہ کا ایک حصہ تھی، یعنی پہلے آسمان سے ملی ہوئی تھی پھر علیحدہ ہوئی ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا، اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، ملا ہوا تھا ففتقناہا، ہم نے ان کو علیحدہ کیا۔ یہ سارے علوم تو آپ کو قرآن سے ملے ہیں، آپ ہم سے علوم لینے کے بعد الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ جاہل ہیں۔ ہمیں تو جاہل رکھا گیا، ہمیں تو جاہل بنایا گیا، کبھی سرداروں کے ذریعے، کبھی جاگیرداروں کے ذریعے، کبھی صنعت کاروں کے ذریعے، کبھی حکومتوں کے ذریعے۔ پھر ہمارے اندر نصاب تعلیم کو تقسیم کر دیا گیا، غریبوں کا نصاب الگ ہے، مڈل کلاس کا الگ ہے اور ایلیٹ کلاس کا الگ ہے۔ ایک بچہ مڈل کلاس میں پڑھ کے آتا ہے بہار سے، اور ایک بچہ ماشاءاللہ دلی یا لاہور یا کراچی یا اسلام آباد کے اسکولوں میں پڑھتا ہے، اس کا مقابلہ وہ غریب کیا کرے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انٹرویو ہوگا تو وہ ایلیٹ کلاس والے تو آگے نکل جائیں گے، غریب سارے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ہمیں تو تم زبردستی جاہل بنا رہے ہیں، ورنہ یہ تو نہیں کہ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چاہے ڈنمارک کے گستاخ کا مقابلہ کریں یا کسی یورپ کے گستاخ کا مقابلہ کریں، مقابلہ علم سے ہوگا، مقابلہ دلائل سے ہوگا، کیونکہ جب آدمی دلائل سے بات کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ احمد دیدات کا جب انٹرنیشنل لیول پہ مناظرہ ہوا پادری کے ساتھ، تو ایک کھلی سی بات تھی نا کہ ان کے پیچھے 10 پادری بیٹھے ہوئے تھے اپنی کتابیں لے کر، اور ہمارا ایک آدمی کھڑا تھا بیچارہ، وہ پڑھ رہا ہے، ان کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہے اور منہ کھول کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر میں اس نے کہا کہ چلو ایسا کرو، یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ اللہ کی اگر کتاب ہے تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلاں صفحہ جو ہے نا وہاں سے صرف 2 صفحے عبارت پڑھ لو، اگر عبارت پڑھ کے لوگوں کو سنا دو میں ہار گیا، اور قرآن سے تو مجھے جہاں سے کہو میں پڑھتا ہوں۔ اب جناب وہ زور دے رہے ہیں اور پادری صاحب آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ احمد دیدات نے کہا یہ زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن اپنی کتاب نہیں پڑھے گا، کیونکہ جو سنے گا وہ کہے گا یہ کتاب ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے جس کے اندر اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی، اس قسم کی گستاخانہ کلام ہے، یہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا؟ آخر اس نے نہیں پڑھا، اس نے شکست قبول کر لی لیکن اس نے کتاب نہیں پڑھی ہے، کیونکہ اگر کتاب پڑھتا تو عالم میں اور رسوائی کا ذریعہ بچ جاتا۔ اس لیے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ازواج النبی کے بارے میں جو شبہات ہیں، جو اعتراضات ہیں، جو دشمنوں کے حفوات ہیں اور بلا وجہ محض توہمات ہیں، ایک تو ان کا ازالہ ہو، اور ایک حضور پاک کی بیویوں سے جو عقیدت ہے وہ بھی تو حضور کی وجہ سے ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کی بیویاں ہیں، تو ان کی ازواج مطہرات کے سیرت کا بیان گویا یہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی کے گھرانے کے بارے میں خیر کی بات کہتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس گھر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، یہ اصولی سی بات ہے۔ میرا ایک دوست تھا بیچارہ فوت ہو گیا، بہت پرانا علی گڑھ کا پڑھا لکھا آدمی تھا، اور پھر اس نے سیاست میں اور پتہ نہیں کیا کیا مقام پیدا کیا، اور عجیب قسم کا بہرحال وہ آدمی تھا، وہ کمیونسٹ آدمی تھا، دہریہ قسم کا، نہ خدا نہ رسول۔ بہرحال اتفاق ایسا ہوا کہ وہ میرے ساتھ دوستی تھی بیچارے، تو دوستی میں ہم جناب آ رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو اس نے کہا یار کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ پاسپورٹ بنوانے ہیں۔ انہوں نے کہا چلے یار پاسپورٹ تو میرا بھی بنوا لو صاحب، تم عمرے پہ چلے جانا
میں اپنے کسی اور عمرے پہ چل جاؤں گا، یورپ چل جاؤں گا، تو مکہ مدینہ دیکھا یا نہ، تم اللہ کا گھر دیکھا نا، ہم اللہ کی شان دیکھنے چلے جائیں۔ اچھا، بہرحال پاسپورٹ بن گیا۔ اب جب پاسپورٹ بن گیا، ہم تیار ہوئے تو اس نے کہا یار میرا پروگرام تو نہیں بنا، چلو کیا خیال ہے میں بھی تمہارے ساتھ چل جاتا۔ چلو بھائی دوستی کی ہو، میں نے کہا چلو، اس نے کہا دیکھو بات ایسی کی میں صاف آدمی، میرے پاس تمہارے سوائے ان 3 کپڑوں کے کچھ ہیں، لیکن بڑا اچھا خاصا وہ امیر آدمی تھا، لیکن وہ بچتا نہیں تھا۔ میں 3 کپڑے ہیں، ٹکٹ کا، میں نے کہا یار تم چھوڑو اللہ کرے۔ بہرحال خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ ہم اس کو لے آئے، مکے میں آ گئے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ۔ تو صبح کی نماز کے بعد الحمدللہ یہاں آج اللہ کی رحمت سے اور ان کی دعاؤں سے میں درس دیتا ہوں، اسی جگہ وہ درس دیتے ہیں۔ درس دینے کے بعد پھر وہ اسی جگہ تھوڑا سا آگے جا کے کعبۃ اللہ کے دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے، وہاں پھر وہ اشراق پڑھتے، نفل پڑھتے، یا جو کچھ اللہ ان کو توفیق دیتا، تو تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے تک بیٹھتے، پھر وہ گھر جاتے۔ تو ان دنوں میں زیادہ پاکستان میں ہوتا تھا اور اپنے الیکشن ان مصیبتوں میں بھی پڑا ہوا۔ تو وہ ایک دن آئے تو والد صاحب نے ان کو ساتھ بٹھا دیا، وہ نذیر صاحب ان کا نام تھا، اللہ مغفرت کرے، فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو نذیر تم اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں مختلف رپورٹیں آتی ہیں، بعض تو اچھی بھی ہوتی ہیں، بعض غلط بھی ہوتی ہیں، کیونکہ تم اس سے بہت زیادہ کلوز ہو، بہت زیادہ قریب ہو، تم مجھے بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے۔ وکیل صاحب اپنے اس دینی طریقے پہ قائم ہے، اپنے مذہب پہ، اپنے مسجد، اپنا مدرسہ، اپنی خطابت، یا اس سے ہٹ گیا ہے، سیاسیات کی نظر ہو گیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ تو نذیر صاحب نے کہا کہ جی گزارش یہ ہے کہ میں بات تو بتاؤں گا آپ کو، آپ نے پوچھا ہے اور مجھے بھی جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، لیکن آپ ناراض تو نہیں ہوں گے پھر اگر میں سچی بات کروں؟ انہوں نے کہا نہیں ناراض۔ انہوں نے کہا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ میرا تعلق جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد سے بھی رہا ہے، میرا تعلق جو ہے حکیم اجمل خان سے بھی رہا ہے، میرا تعلق جو ہے پاکستان میں آنے کے بعد فلاں علماء سے، فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے، اور پھر آپ سے بھی رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں بھی میں آتا تھا جب آپ پاکستان میں تھے۔ تو نے کہا آتے تھے تو تم کبھی کبھی، اور نے کہا آپ سارے مولوی مل کر مجھے مسجد میں نہیں لے جا سکے، ایک دن نماز نہیں پڑھا سکے، یہ اللہ کا بندہ مجھے کعبے میں احرام بندھوا کے لے آیا، میرے نزدیک تم سب سے زیادہ بزرگ ہے وہ۔ ان کا تم لوگ تو کبھی مجھے مسجد میں نہیں لے جا سکے، میں وہی بے دین کا بے دین رہا، کمیونسٹ کا کمیونسٹ رہا، کبھی خدا کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا۔ اس بندے نے مجھے احرام بندھوا دیا، عمرہ کروا دیا، اس پتھر کے گھر کو بھی بنوا دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو میرے نزدیک تو یہ زیادہ بزرگ ہے۔ میں تو آپ کو بھی بزرگ نہیں مانتا، میں تو ان مولویوں کو بھی بزرگ نہیں مانتا جو مجھے مسجد تک نہیں لے جا سکے۔ میں تو اس کو کہیں تو پیر بھی مان لوں گا، بزرگ بھی مان لوں گا، فقیر بھی، اس کے بارے میں آپ کو کیا شکایت کروں جس کے بارے میں میری یہ عقیدت ہو۔ تو بس بڑے خوش ہوئے۔ اچھا تو وجہ کیا تھی کہ بھئی ایک لحاظ سے بیٹے کی تعریف ہو رہی تھی، تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جب آپ سیرت طیبہ بیان کریں گے ازواج مطہرات کی، تو یہ سبب بنے گا حب رسول کا، اور حب رسول جو ہے وہ سبب ہے اللہ کی محبت کا، اور اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت، اصحاب رسول کی محبت سبب ہے ہمارے لیے نجات دارین کا۔ تو اس لیے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آج ہم اپنا پہلا درس جو ہے فضیلت ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے چونکہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اور قرآن سے بڑی گواہی، قرآن سے بڑی دلیل، قرآن سے بڑی سچائی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ تو سب سے پہلے تو ہم
اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی شان کے بارے میں کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے اسی سورت مبارک میں جو سورت الاحزاب ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کو مخاطب فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، یہ خطاب جو ہے یہ بھی لقب ہے محمد المصطفیٰ، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ نام لے کے حضور کو نہ پکاریں، بلکہ جب بھی پکاریں تشریف سے، تکریم سے، تعظیم سے پکاریں، کہ اللہ پاک نے بھی حضور کا نام جو ہے کسی خاص مقام پہ تو لیا ہے، ورنہ جب بھی خطاب فرمایا ہے تو القاب سے خطاب فرمایا۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے نام سے خطاب فرمایا، یا آدم اسکن، فرمایا یا عیسی ابن مریم، یا زکریا، یا یحییٰ، لیکن جب حضور کی باری آئی تو فرماتی ہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ ایھا النبی ہے، ہم پیار کیوں کہتے ہیں؟ اپنی اظہار عقیدت کے لیے، اظہار محبت کے لیے کہ اللہ کو نبی پیارے ہیں، تب تو اس انداز میں خطاب ہو رہا ہے۔ اگر پیار نہ ہوتا تو خطاب کا یہ انداز بھی نہ ہوتا۔ یہ انداز تخاطب بتلاتا ہے کہ وہ حبیب اللہ ہے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ ہے، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حبیب اللہ ہیں، اور حضور کی اتباع ہی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن واضح کر دیتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دیں گے۔ تو اللہ کی محبوبیت حاصل ہوگی تو اتباع محمد مصطفیٰ سے، نجات حاصل ہوگی تو اتباع محمد مصطفیٰ سے۔ اللہ نے فرمایا قل لازواجک، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اور دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے اسی طرح فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ وہاں بھی خطاب کا انداز یہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ حجاب کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ وہاں بھی لفظ ازواج کا، یاد اسی لفظ پہ غور رکھیں، اور یہاں بھی لفظ کیا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک۔ اسی طرح قرآن پاک میں دیکھیں ایک تیسری آیت میں فرماتے ہیں النبی اولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ وہاں بھی فرمایا ازواج، لفظ ازواج۔ اسی طرح ایک چوتھی آیت میں فرمایا انا احللنا لک ازواجک، وہاں بھی لفظ ازواج۔ تو سارے قرآن میں نظر ڈالیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بیویوں کو لفظ ازواج، ازواج جمع ہے زوج کی۔ اب اس بات کو سمجھ،
کہ لفظ ورنہ عورت کے لیے لفظ امرا بھی ہے، عورت کے لیے لفظ زوجہ بھی ہے، عورت کے لیے لفظ نساء بھی ہے، تو کئی یعنی القاب ہیں عورت کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ اپنا جو ہے ازواج کا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ بس اس بات کو آپ سمجھیں تو اسی میں شان ہے ازواج رسول اللہ۔ ازواج یاد رکھیں جمع ہے زوج۔ زوج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دونوں چیزوں کا برابر ہونا۔ جیسے آپ کا محاورات عرب میں کہتے ہیں زوجہ خف، جیسے جوتی کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، ان میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہوتا۔ جن میں یعنی تماثل ہو، عربی میں کہتے ہیں تماثل ہو، تشابہ ہو، تشاکل ہو، وہ زوج ہوگا۔ زوج جوڑا ہو گیا، لیکن کیسے زوج ہوگا؟ جس میں تشاکل ہو، باقاعدہ تماثل ہو، تشابہ ہو یعنی برابری، تب وہ زوج کہلائے۔ ایک چھوٹا بڑا تو پھر زوج تو نہیں کہلائے، تماثل نہ ہو پھر بھی نہیں کہلائے گا، تشاکل نہ ہو پھر بھی نہیں کہلائے گا۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اچھا اور مقامات پہ اللہ نے نام لیا ہے، لیکن وہاں لفظ امرا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قرآن، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ نے مثال بیان کی کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، بیوی کافر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اول رسول، پہلے نبی ہے لیکن بیوی کافرہ ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ابتدائے اسلام میں یا اسلام سے پہلے جتنے ادیان اور مذاہب گزرے ہیں ان میں کافر سے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز تھا، کوئی منع نہیں تھا شریعت۔ ایک بات یا مطلب کہ نبی کی بیوی کافر کیوں ہو؟ کیونکہ منع نہیں تھا۔ ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بعثت سے پہلے اپنی بیٹیوں کا نکاح کن سے کیا؟ کیونکہ منع نہیں۔ اس لیے علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، وہ اسی ضمن میں آپ یاد رکھیں کہ کسی پیغمبر کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن فاجرہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی کسی پیغمبر کی بیوی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کافرہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ کہ وہ گناہگار ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بد کردار ہو، کیونکہ اگر وہ گناہگار ہو یا بد کردار ہو تو عصمت نبی پہ حملہ ہوتا ہے۔ کافر تو کافر ہے، کیا ہو گیا؟ اس لیے قرآن نے جہاں فرمایا کہ فخانتاہما، ان کی بیویوں نے خیانت کی، تو خیانت مانا گناہ نہیں، خیانت یہ کی کہ انہوں نے اپنے کفر پہ رہتے ہوئے اپنے کفار کی حمایت کی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی حمایت نہ کی، حضرت نوح علیہ السلام کی حمایت نہ کی۔ ورنہ کبھی بھی اللہ اپنے انبیاء کے گھرانے کو اتنا پاک رکھتے ہیں، اتنا صاف رکھتے ہیں کہ وہ کافر تو ہو سکتا ہے لیکن گناہگار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ولدت من نکاح، کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے نکاح سے پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے جب سے میرا سلسلہ رکھا ہے حضرت اسماعیل سے کنانا کو اختیار کیا، کنانا میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، بنو ہاشم میں سے بنو عبد المطلب کو چن لیا، عبد المطلب کے گھرانے سے مجھے چن لیا۔ حضور نے فرمایا میری والدہ سے لے کر آخری نسل تک چلے جاؤ، پوری نسل میں زنا نہیں ہوا کہیں، اللہ نے پاک رکھا۔ یعنی یہ عزت و عصمت ہے کہ صدیاں پہلے، یعنی یہ نہیں حضور کے خدانے، یعنی اس سے پہلے حضرت ولد اسماعیل،
یعنی اب حضور کا نسب کہاں سے چلے گا؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف قصی ابن کلاب لیکن انتہا بولتے اسماعیل پہ جا کے ہوگی، تو اللہ نے اس سے لے کر حضور کی والدہ تک ایسا نسب محفوظ رکھا ہے کہ کوئی دشمن تانا بھی نہ دے سکے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب بات کو سمجھیں کہ وہاں اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، لوط کی بیوی عورت۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم تو پیغمبر ہیں، وہاں بھی لفظ آیا تو مرأہ کا آیا ہے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں، آپ نے جناب ایک بچڑا ذبح کیا، بھونا اور پیش کر دیا۔ اب دیکھا کہ مہمان تو کھاتے نہیں، کہا لا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ اچھے مہمان ہیں۔ اچھا یہ عرب میں ایک رواج ہوتا تھا کہ مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو مانا ہے کہ دشمنی، کیسے دوست ہو اور کھانا نہ کھائے، یا اجنبی ہو اور کھانا، ہاں دشمن نہیں کھاتا، کہتا ہے میں اس کے گھر کا کھانا کیوں کھاؤں گا، یہ تو میرا دشمن ہے۔ اصل میں روایات ہوتے تھے، پہلے زمانے میں روایات ہوتے تھے کہ جب ہم نے ان کا کھانا کھا لیا تو دشمنی کیسی، جب ہم نے ان کا پانی پی لیا تو ان کی نمک کھا لی تو اب دشمن کا۔ یہ تو آج کل ہے نا، جس کا کھاتے ہیں اسی کو رگڑتے ہیں ماشاءاللہ۔ اصل میں مصیبت یہ ہے نا کہ وہ نمک ہی بدل گئی نا، پہلے نمک اثر کرتا، اب نمک ہے مصنوعی، اصلی تو ہے نہیں، اثر کیا کرے؟ اب نمک بھی تو آرٹیفیشل ہے نا، اصلی کہاں سے ہے؟ گھی بھی آرٹیفیشل ہو گیا، تو اس لیے وہ اپنا دودھ بچے کا وہ بھی پولٹری والا اور ڈبے والا ہو گیا، بات تو پھر وہ کیسے؟ ورنہ پہلے یہ بڑے رواج ہوتے تھے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک بہت بڑا سردار تھا، اپنے علاقے کا راجہ قسم کا بندہ تھا، حضور کی خدمت میں، حضور کو مطلوب تھا، وہ یعنی دشمنی کی نا تو مسلمان اس کو پکڑنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے، وہ جب آیا، اور بعض روایات میں کہ نہیں حضرت عمر کے دور میں بھی آیا، تو حضرت عمر کے دور کا قصہ ہے، تو وہ جب آیا تو کہنے لگا کہ پانی، مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت عمر نے حکم کیا پانی لے آؤ۔ پانی جب لائے تو اس نے پیالہ ایسے پکڑا ہاتھ میں، کہنے لگا کہ عمر جب تک مجھے پانی پینے دو گے ایسا نہ میں پانی پیو تلوار مار دیں۔ انہوں نے کہا نہیں جب تک آپ پانی پیئیں گے ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے کہا میں نے اسی لیے تو منگوایا تھا، اب جب تک میں پانی نہ پیوں آپ مجھے پناہ دے چکے ہیں، میں پانی نہیں پیتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، اب ہم نے زبان کر دیا، وہ زبان پر تو پابند ہے، ہم تو زبان سے نہیں ہلیں گے اب۔ تو یہ روایات ہوتے تھے اس وقت، تو اس لیے اب قرآن پاک کہتا ہے کہ جب مہمان آئے تو آپ نے کھانا رکھا نہ کھایا۔ اس کے بعد نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ انا رسول اللہ، ہم تو فرشتے ہیں۔ تو اب جناب پوچھا قال فما خطبکم، اس کے بعد آتا ہے کہ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، کہ آپ کی عورت بھی وہاں کھڑی تھی، جب انہوں نے بچے کی خوشخبری دی وہ بیچاری ہنس پڑی۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میں بوڑھی ہو گئی، خاوند بوڑھا ہو گیا، ہماری وہ عمر ہی گزر گئی بچے پیدا کرنے کی، اب تو ہم بالکل حکیم ہو گئے، اب ہمیں خوشخبری دی جا رہی۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، تم تعجب کر رہی ہو؟ تو اللہ کی طرف سے خبر ہے، اللہ تو قادر ہے، چاہے بوڑھے کو دے دے، نہ چاہے تو جوان کو بھی نہ دے۔ تو وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ وامرأۃ۔ اسی طرح جب اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا مانگنے کے بعد اللہ نے آپ کو خوشخبری دی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو وہاں بھی حضرت زکریا نے بھی عرض کیا تھا کہ یا اللہ امراتی آخر، میری بیوی جو ہے وہ بیچاری تو سانڈ ہو چکی ہے، اب وہ تو اس مدت عمر سے گزر چکی ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی لفظ وامرأتی، حضرت ابراہیم کی بیوی کے بارے میں بھی لفظ آیا وامرأتہ قائمۃ فضحکت۔ اسی طرح کو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی لفظ آیا امرأۃ لوط۔
حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی لفظ آیا امرأۃ نوح. اچھا اسی طرح دیکھیں کہ فرعون کی بیوی کے بارے میں بھی لفظ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. وہاں بھی امرأۃ فرعون لفظ آیا امرأۃ فرعون. اچھا اسی طرح دیکھیں آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں تو وہاں بھی یہی لفظ آپ کو ملے گا کہ امرأۃ العزیز، عزیز کی عورت. تو اس لیے آپ اب اس لفظوں پہ غور کریں کہ ہر جگہ تو لفظ امرأہ ہے، لیکن اللہ نے میرے مدنی پاک کی کسی بیوی کو امرأہ نہیں کہا. اصل جو بات سمجھنے والی ہے، خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور تدبر اور تفکر کی توفیق دے کہ وہاں تو کہہ دیا امرأہ، لیکن حضور کی بیویوں کا جب نام آیا ہے تو فرمایا ازواجکا، یا فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، یا فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. کہیں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کہیں فرماتے ہیں انا احللنا لک ازواجک، اور کسی جگہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. تو وجہ اس کی کیا ہے؟ تو اصل بات جس کے لیے ہم نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، اس لیے کہ وہ میرے سامعین کے دماغ میں اتر سکے کہ زوج کا معنی ہوتا ہے جس میں برابری کا معنی پایا جائے، جس میں تماثل اور تشابہ پایا جائے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کو جو ہم نے بیویاں دی ہیں یہ واقعی آپ کے جوڑ کی ہیں، آپ کی زوج ہیں، یہ واقعی ازواج کہلانے کی مستحق ہے. اچھا وہاں امرأۃ لوط بجیز جوڑ نہیں بنتا، کیوں لوط نبی ہے وہ کافرہ تو جوڑ کیسے بنے؟ اچھا ابھی نوح علیہ السلام کی بیوی کو امرأہ کہا کیوں جوڑ نہیں بنتا؟ کیونکہ وہ کیسے جوڑ بنے؟ وہ نبی ہے وہ کافرہ. اچھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو امرأہ کیوں کہا کہ وہ قصہ حمل تھا، وہ قصہ تھا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا. اللہ نے کہا عالد انا عجوز وہذا بالی شیخا. عجیب بات ہے کہ میں بوڑھی جو ہے اب مجھے حمل ہوگا، اب مجھے بچہ پیدا ہوگا، اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہو گیا. وہاں چونکہ حمل کا قصہ تھا، حمل عورت کو ہوتا ہے، حمل مرد کو تو ہوتا نہیں، تو وہاں بھی لفظ امرأہ کا استعمال ہو سکتا تھا، وہاں بھی زوج کا لفظ استعمال نہیں ہوا. بھی حضرت زکریا نے بھی کہا کہ امراتی آخر وحبلی ملت ان کا ولیہ، تو وہاں بھی چونکہ لفظ امرأہ کا استعمال ہونا تھا، چونکہ معنی یہ تھا کہ بھئی آپ کی بیوی جو ہے وہ قصہ حمل ہے کہ اللہ بچہ دیں گے، اور حمل کا تعلق عورت سے ہوتا ہے اور حمل کا تعلق جو ہے وہ مرد سے نہیں ہوتا. کیونکہ قرآن جو ہے، قرآن تو ایک عظیم نعمت ہے، لیکن خدا کرے کہ ہمیں اس میں اللہ ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے. قرآن میں تو اشارات ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں جناب کہ اب 21ویں صدی میں مثلا آپ گزر رہے ہیں. اب جدید تحقیق جو آئی ہے نا جی، جدید علوم کے ماہرین کی جو تحقیق آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آپ نے مکڑی کا گھر تو دیکھا ہے نا، جس کو بیت العنکبوت عربی میں کہتے ہیں، بیت العنکبوت ہم مکڑی کہتے ہیں، کہ مکڑی گھر بناتی ہے. بڑا عجیب سا گھر ہوتا ہے، دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنا اچھا تو کوئی آرکیٹیکٹ بھی نہ بنا سکے جتنا وہ بناتے ہیں. تو بہرحال اب تحقیق یہ آئی ہے کہ وہ گھر جو ہے عورت مؤنث بناتی ہے، مذکر نہیں بناتا. اب جدید علوم نے یہ تحقیق کی ہے، اس کا باقاعدہ ریسرچ کی ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے، وہاں جناب اس کو انہوں نے منظار اور اپنے مشینوں کے اور اپنے جہازوں کے رکھا ہے. تو تحقیق پہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مکڑی کا جو گھر ہے نا، وہ گھر بنانے میں عورت ہی کام کرتی ہے، مرد نہیں کرتا.
اب مغرب والوں کو اب پتہ لگے گا کہ یار مساوات تو وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی تو کام عورت سے لیا جا رہا ہے، وہاں بھی مؤنث سے کام لیا جا رہا ہے، مذکر تو کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ لیکن اگر آپ قرآن پہ دیکھیں، اگر آپ کا قرآن کا ذوق ہوتا تو یہ تو 19ویں صدی کے بعد یعنی اب جا کے 20ویں یا 21ویں صدی میں اس تحقیق پہ پہنچے ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ آپ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے سوا اپنے دوست بناتے ہیں، کمثل العنکبوت اتخذت، جیسے کہ عنکبوت مکڑی، اتخذت مؤنث کا صیغہ ہے، اتخذت بیتا، کہ جیسے وہ مؤنث مکڑی اپنا گھر بناتی ہے۔ تو قرآن پہلے بتلا گیا تھا کہ گھر بنانے کا کام مکڑی تانی مؤنث کرتی ہے، مذکر نہیں کرتا ہے۔ یہ 21ویں صدی میں پہنچے، ہمیں 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ وہاں لفظ اتخذ نہیں آیا، لفظ ہے اتخذت۔ جب اتخذت آیا تو مؤنث کے لیے صیغہ استعمال ہوا، تو اسی میں اشارہ ہو گیا کہ اتخذت بیتن، بیت بنانے کا تعلق جو ہے وہ مؤنث سے ہے، وہ مذکر سے نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں بھی اشارہ ہو گیا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، ورنہ ابراہیم نبی تھے، ان کی بیوی تو ان کے شایان شان تھی، اور لیکن وہاں آیا کہ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، کیونکہ قصہ حمل تھا، اور حمل کا تعلق جو ہے وہ عورت سے ہوتا ہے، حمل کا تعلق جو ہے وہ مرد سے نہیں ہوتا، تو لہذا وہاں لفظ امرأ کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کے قصے میں، اور اسی طرح امراۃ العزیز کے قصے میں، کیونکہ وہاں جو ہے وہ تماثل، وہ تشابہ جو ہے قابل نہیں تھا۔ یہ شان ازواج محمد مصطفیٰ کی ہے کہ وہ حضور کے ایسا جوڑ تھا، اللہ نے حضور کے لیے ایسی بیویاں چننی تھیں کہ ان کو جہاں بھی لقب ملا ازواج کا ملا، جہاں بھی لقب ملا زوج کا ملا، ان کو لفظ جو ہے وہ امرأ کا نہیں ملا۔ حتیٰ کہ آج کل محاورات عرب میں بھی آپ دیکھیں نا جی، مثلا کوئی آدمی ہو دوسری شادی کر لے، اور یہاں عرب میں تو خیر رواج ہی ماشاءاللہ ہے دوسری شادیوں کا، ہمارے ملکوں میں تو خیر چونکہ یہ رواج کم ہے، وہ اس لیے کہ حالات معاشرہ ہے نا جی، ہمارے یہاں ہندو معاشرے کے اثرات ہیں نا، اس لیے وہاں تو یہ چیزیں نہیں، وہ تو سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے جو دوسری شادی کرتا ہے۔ بغیر شادی کے جتنا گناہ کرے وہ تو خیر مرد ہے نا، اس کے لیے تو کوئی ایسا عیب نہیں ہے، لیکن نکاح نہ کرے، مقصد حرام کھاتا رہے لیکن حلال نہ کرے۔ اصل جڑ جو ہوتی ہے وہ حلال سے ہوتی ہے، حرام سے نہیں، یہ ایک اتفاق ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو بہرحال عرب میں ہوتے ہیں۔ تو اچھا آپ اگر کسی کے گھر میں جائیں اور عورت بیٹھی ہو اور لڑکا بیٹھا ہو جو اس کا یعنی حقیقی بیٹا نہ ہو بلکہ اس کے والد کی دوسری بیوی ہو، تو آپ پوچھیں گے کہ من حاضی یہ کون ہے، تو کہے گا امراۃ ابی۔ تو فوراً بچہ آپ کو جو چھوٹا سا بچہ بھی ہو اس سے پوچھیں آپ کے من حاضی یہ کون ہے، تو کہے گا امراۃ ابی، میرے باپ کی عورت ہے۔ اچھا اگر وہ عورت جس سے اس نے جنم لیا ہے وہ بیٹھی ہو، چھوٹے بچے پوچھو کہ من حاضی، کہے گا امی ہے، میری ماں ہے، وہاں نہیں کہے گا کہ میرے باپ کی عورت ہے، وہاں فوراً کہے گا لفظ امی، یہ تو میری ماں ہے۔ اچھا ابھی یہ بھی تو تمہاری ماں ہے نا، اگر باپ کی بیوی جو ہے کچھ ہو جائے لیکن ماں تو ہے نا تمہاری کسی حال میں بھی، لیکن وہ کبھی نہیں کہے، وہ کہے گا امراۃ ابی، یہ تو میرے باپ کی عورت ہے۔ اچھا ابھی یہ کون ہے، کہا امی، یہ تو میری ماں ہے۔ تو اس لیے لفظ امراء کا استعمال جو ہے نا آپ دیکھیں یہاں بھی تھوڑا سا یعنی تجانب میں استعمال ہوتا ہے، تماثل میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ حضور کی بیویوں کو حضور کے برابر لے آئیں، ورنہ کوئی حضور کے برابر ہو سکتا ہے؟ حضور کے برابر تو کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتے، حضور کے برابر تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہو سکتے، حضور تو امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی ساری مخلوق میں افضل ہیں، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر، لیکن اللہ نے نبی کی بیویوں کو کتنی بڑی شان دی کہ فرمایا کہ ازواج النبی ازواج کا ازواجہ امہاتہم،
اور فرمایا نساء النبی، اور یہاں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ محمد مصطفیٰ کی بیویاں تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، تم کی دنیا کی عام عورتوں کی طرح عام عورتیں نہیں ہو، تم تو محمد مصطفیٰ کی بیویاں ہو، تم تو ازواج محمد مصطفیٰ ہو، تم تو زوجات محمد مصطفیٰ ہو۔ اور دیکھو اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اللہ نے فرمایا پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد جو ہیں وہ پاک بیویوں کے لیے، الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد بھی گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اب جن کو اللہ نے حضور کے لیے چن لیا ہو تو حضور سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے طیب طاہر کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے زیادہ پاکیزہ زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہو اور آپ کی بیویوں کو یہ نہیں کہا گیا امرأۃ محمد، کہا گیا ازواجک یا ایھا النبی قل لازواجک یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ لفظ ازواج جو ہے اسی نے حضور کی بیویوں کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ کوئی ان کے مقام کو، کوئی ان کی عظمت کو، کوئی ان کی شرافت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر صرف لفظ ازواج نہیں، آگے کتنا بڑا انعام ہے، فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی سب سے پیارا، اپنی جان سے پیارا، مال سے پیارا، اولاد سے پیارا، وازواجہ امہاتہم، اور حضور کی بیویاں جو ہیں وہ مائیں، لیکن یاد رکھو کس کی مائیں ہیں؟ امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور نے یا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ امہات الامت، کہ وہ امت کی مائیں ہیں، نہ، اس لفظ پہ غور کریں، قرآن کے الفاظ کو سمجھیں، حدیث کے الفاظ کو سمجھیں، یعنی حضور کی بیویاں امہات المومنین ہیں، یہ نہیں کہ امہات الامت حضور کی امت کی مائیں ہیں۔ وہ امت میں تو کافر بھی ہیں، کافر بھی حضور کی امت ہے، فرق اتنا ہے کہ انہوں نے نہیں مانا، بعض امت اجابت ہے، بعض امت دعوت ہے۔ حضور کا جن نے مان لیا ہے وہ مومن ہے، جن نے نہیں مانا، لیکن امت تو حضور کی ہے اور نبی تو کوئی ہے نہیں، نہ نبی نے آنا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ امہات المومنین، ایمان والوں کی مائیں ہیں، کافروں کی نہیں، کافر اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنی ماں کہہ سکیں۔ یہ لقب ملا ہے امہات کا صرف امہات المؤمنین کے۔ اچھا، اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ امہات المؤمنین کا معنی یعنی شرف میں، عزت میں، عظمت میں، شان میں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میراث تقسیم ہوگا تو آپ وارث بنیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ حضور کی بیوی چونکہ امہات المؤمنین ہے تو لہذا پردے کی ضرورت نہ ہو، کہ ماں سے کیا پردہ بھائی۔ تو اچھا، اسی طرح اب ان کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں یا ان کی بہنیں بھائی ہیں، ان کو اخوال المومنین نہیں کہا گیا، تو یہ لقب صرف خاص ملا ہے، صرف خاص تخصص ہے۔ ورنہ اب دیکھیں نا کہ بی بی عائشہ حضور کی بیوی ہے، اور بی بی اسما جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ حضرت زبیر کی بیوی ہے، بی بی اسما سے ان کی شادی ہوئی ہے۔ بی بی اسما جو ہے وہ بی بی عائشہ کی بہن ہے، لیکن ان کو تو نہیں کہا گیا خالۃ المؤمنین۔ تو مانا یہ ہے کہ یہ لقب اگر ملا ہے تو خالصتاً ازواج رسول کو ملا ہے، اس کے اندر اور کوئی ان کا صحیح و شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ازواج النبی محمد مصطفیٰ، اور وہ امہات المؤمنین ہیں، اللہ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ اس لیے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یار ایک ماں تو وہ ہے جس نے ہمیں اپنے بطن میں رکھا ہے، لیکن ایک ماں وہ ہے جو اللہ نے حکم فرما کے ہمارے لیے ماں کا درجہ دیا ہے۔ تو ہماری ماؤں میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جس کو درجہ دے ماں کا اس میں کیا شبہ کسی کو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک لفظ ازواج اور ایک لفظ امہات المؤمنین
اور اس کے بعد تیسری آیت میں کیا تھا کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، کہ اے میرے محمد پاک کی بیویاں، اے میرے نبی کی بیویاں، تم دنیا کی عورتوں کی طرح تو نہیں ہو، تمہارا شان کتنا بلند ہے، تمہارے گھروں میں اللہ کا نبی آتا ہے، تمہارے گھروں میں جبریل آتا ہے، تمہارے گھروں میں وحی اترتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انك حمید مجید۔